اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک امت پہ میں سید ارمان چشتی بذریعہ اس چینل کے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بطور رسول اور آخری نبی اس امت کے لیے اور کائنات کے لیے انتہائی عظیم نعمت ہے۔ اس بات کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم تاریخ کو پڑھ کر اور سمجھ کر دیکھیں۔ اگر ہم ان سب حالات کے بارے میں جانیں تو اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت، رسالت اور پیغام حق لائے وہ کس طرح ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم عرب کی دینی حالات کے بارے میں بات کریں تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی تھی، لوگوں نے کچھ سال اس پر عمل کرا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب کچھ عرصہ گزر گیا تو عرب کے حالات تبدیل ہونے لگے اور آپ کی یہ شریعت بطور عمل لوگوں کے گھروں سے ختم ہونے لگی۔ جب نبیوں کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ان کے امتی منکر ہو گئے تو پھر سرزمین عرب میں کفر اور جہالت کا اندھیرا چھانے لگا۔ عرب میں لوگ بہت سارے قبیلوں میں بٹے تھے، کچھ قبیلے چھوٹے تھے، کچھ قبیلے بڑے تھے، اور ان تمام قبیلوں میں ایک قبیلہ بہت مشہور تھا جس کا نام تھا قبیلہ سبا، اور اس قبیلہ سبا کا سردار عمرو بن لوہی بن حارثہ امر القیس تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے عرب میں بت پرستش شروع کری تھی۔ ایک روز یہ شام کے علاقے میں گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسے ان کا یہ پرستش کا طریقہ بہت پسند آیا تو اس نے وہاں سے ایک بت خریدا جس کا نام تھا حبل، اور وہ خرید کر اس نے بیت اللہ میں نصب کر دیا اور پھر لوگوں کو اس کی پرستش کا طریقہ سکھایا۔ لوگ اس کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور حبل کی پرستش شروع کر دی۔ جب عمرو بن لوہی نے بیت اللہ میں حبل کو نصب کیا تو عرب کے کئی اور قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے چھوٹے بڑے کئی بت بیت اللہ میں نصب کر دیے۔ طائف والوں نے اپنا لات نامی بت بنا رکھا تھا۔ لات کے عربی میں معنی ہوتے ہیں ستو گھولنے والا۔ عرب میں ایک شخص ستو گھول کر لوگوں کو پلاتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اسی کے نام کا بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ قریش اور بنی کنان قبیلے کے لوگ العزیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ العزیٰ ایک درخت تھا، لوگ جا کر اس کو اپنی نذرانے پیش کرتے تھے اور اس کو جا کر اپنی فریاد سناتے تھے۔ اور اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ منات کی پرستش کرتے تھے۔ اسے منات اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے اوپر خون بہایا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت اللہ کے اطراف میں کئی سارے بت ہو گئے تھے اور حج کے وقت ان کا طواف کیا جاتا تھا، ان کے نام کی قربانی دی جاتی تھی اور ان سے منتیں مانگی جاتی تھیں۔ یہ لوگ بتوں کو اللہ کے دربار میں وسیلہ اور مددگار مانتے تھے۔
اور اللہ رب العزت اس کو قرآن میں یوں فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يُنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی یہاں ہماری سفارش ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بتوں کے علاوہ چاند تاروں کی بھی عبادت کری جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ حج کے نام پر ادا کی جانے والی رسموں میں اپنے اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی حاجت روائی کی التجائیں، دعائیں، منتوں کے لیے جانوروں اور انسانوں تک کی قربانی دینے کی رسم کا چلن عام ہو چکا تھا۔ قربانی کے علاوہ بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3521، بہرائے وہ اونٹنی جس کے دودھ پینے کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی، کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا، اور صاحبہ اسے کہتے تھے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور ان پر کوئی بوجھ نہ لادتا اور نہ کوئی سواری کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لوہی خزاع کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ چونکہ عرب کے اور علاقوں میں یہودیت اور عیسائیت موجود تھی، اور ان کے ماننے والوں نے اپنی سہولت کے حساب سے اور اپنی من مرضی کے مطابق اپنے دین کو بنا لیا، اور حکم ربی جو ان کے نبیوں سے ان تک پہنچا تھا اس سے غافل ہو چکے تھے۔ اس وقت عرب کی دینی حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عرب کے اقتصادی حالات یعنی تجارتی حالات کو۔ دیکھیں تو تجارت پر ہی ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تجارتوں کے لیے الگ الگ منڈیاں بنی تھی، وہاں پر لوگ سامانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ عرب میں تجارتی قافلوں کی لوٹ کا چلن عام ہو چکا تھا، اسی وجہ سے تجارت نہ ہونے کے برابر تھی۔ عرب میں ایک قوم تھی جنہیں بدو کہا جاتا تھا۔ یہ خانہ بدوش قوم تھی جو اپنی جائز ناجائز ضرورتوں کے لیے بھٹکتے رہتے، اور اسی دوران انہیں کوئی تجارتی قافلہ مل جاتا تو یہ اسے لوٹ لیتے اور لوگوں کو قیدی بنا کر غلاموں کے بازار میں بیچ دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور تجارت کے منافع کا ایک بڑا حصہ ہتھیاروں کی خرید و فروخت میں لگا دیتے تھے۔ عرب کے حالات کی تاریخ کا اگر ہم مطالبہ کریں تو دیکھیں گے کہ وہاں پر لوگ اکثر مفلسی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اجتماعی یعنی خاندانی نظام کی۔ طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں پر حکمرانی کرتا، ان کے حقوق دباتا، ان قبیلے کے لوگوں پر ظلم کرتا۔ اگر کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ میں ہار جاتا تھا تو ان لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کری جاتی تھی۔ اس خاندانی نظام میں اگر ہم عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو کچھ قبیلوں میں عورتوں کی تعظیم کری جاتی اور ان کے حقوقوں کا خیال رکھا جاتا، اور ان قبیلوں کو طبقہ اشرف کے نام سے جانا جاتا تھا۔ زیادہ تر قبیلوں میں عورتوں کے حقوق، عزت، آبرو کو پامال کیا جاتا۔ عورتوں کی حیثیت ایک لونڈی سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ حالات اتنے بدتر تھے کہ بیٹی ہونے پر گھروں میں ماتم منایا جاتا، انہیں بے عزتی اور شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو غربت کے ڈر سے اپنے بیٹوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے، سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
ترجمہ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں بچیوں، عورتوں، مظلوموں اور کمزوروں پر کس طرح ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے بیانوں میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حقوق واپس کیسے دیے۔ تو اسی کے ساتھ درود شریف کے ساتھ میرے اس موضوع کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے موضوع میں ہم عرب کی جیوگرافی اور حضور کے شجرہ نسب کی گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز و غفار برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔